اچھا جی، ایک رائڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں رائڈ پہ گیا اٹھانے، تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی، وہ بیٹھی. خیر دوسری پک اپ پوائنٹ بھی تھا، میں دوسری جگہ پہ پہنچا تو ایک لڑکی وہاں پہ بھی تھی، وہ بھی بیٹھ گئی. اچھا، اس سے پہلے تو جب ایک لڑکی بیٹھی تو خاموشی تھی، وہ اکیلی لڑکی تھی. لیکن جب دوسری لڑکی بیٹھی تو بیٹھنے کے ساتھ ان کی کو آپس میں ایک دو باتیں ہوئی، پھر ایک موضوع شروع ہو گیا کہ ایک بول رہی تھی کہ میں طلاق کیوں لے رہی ہوں، اور دوسری بول رہی تھی کہ میں طلاق کیوں لے رہی ہوں. اچھا، دونوں ینگ لڑکیاں تھیں. ینگ سے مراد یہ ہے کہ ان کی شادی ابھی ابھی ہوئی تھی، کوئی تقریباً سال ہو گیا ہوگا، 2 ہو گیا ہوگا، میرا اندازہ ہے یہ. تو دونوں ایک دوسرے کو بتا رہی تھی کہ میں طلاق کیوں لے رہی ہوں، اور دوسری کہہ رہی تھی میں طلاق کیوں لے رہی ہوں. یعنی کہ دونوں طلاق لے رہی تھی. مجھے ایسی کنورزیشن سننے کا پہلی دفعہ زندگی میں موقع ملا. اور وہ آپس میں وجوہات کیا تھی؟ وجوہات یہ تھی کہ جی بھی میری ساس نے مجھے یہ بولا تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں نہ شادی کرنی تھی. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا فائنینشلی سٹیبل نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کیوں آپ نے اس کی شادی کر دی. اچھا، یہ بات بڑی ویلڈ ہے. ہم لوگ جو ہے نا، پتہ نہیں جو فارمنگ ہوتی ہے نا، فارمنگ کے سٹائل پہ انسانیت کو بڑھا رہے ہیں. جیسے کہ بھی آپ نے بکریوں کا ایک فارم رکھا ہوا ہے، اب بکرا یا بکری کی جو ایک عمر ہے وہ اس عمر پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو بریڈ کراتے ہو، پھر اس سے اگلی نسل حاصل کرتے ہو. اس طریقے سے نا ہم انسانیت کو چلا رہے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا، بچی بڑی ہو گیا، اب اس کی شادی کرو، پھر اس کے بچے ہو گئے. مطلب کوئی اس کے اندر کوئی آج کل کے دور کے مطابق جو ضروری چیزیں ہیں اس میں سے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. اب اس لڑکی کا یہ پوائنٹ بہت ویلڈ تھا کہ بھی اگر آپ کا لڑکا سٹیبل نہیں ہے، فائنینشلی سٹیبل نہیں ہے، تو آپ اس کی شادی کیوں کرا رہے ہیں. لیکن اگر ہو گئی ہے شادی تو اس وقت بھی آپ نے جی آپ کے ماں باپ نے، اب لڑکی کے ماں باپ کو چاہیے تھا نا کہ وہ دیکھتے کہ لڑکا سٹیبل ہے نہیں ہے، اس پہ تھوڑی انکوائری کرتے، پھر لڑکی دیتے. انہوں نے بھی تو اپنے سر سے اتارنے کی بات کی نا. اگر لڑکے والوں نے شادی کرنے کی جلدی کی تو لڑکی والوں نے بھی کی. یہ آج کل کے معاشرے میں نا لڑکیوں کی شادی اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ فرض ہے اس کو اتارو سر سے اور اپنے آپ کو ہم جنتی بنا لیں. اچھا، اس سے زیادہ کی یا اس کو بیڈ ورڈز میں یوز کرو تو بھی اس کو بوجھ کو سر سے اتارو. اپنے گھر کی ہو جائے گی تو ہمارے سر سے اترے گی، یہ میری ڈیوٹی ہے، میں اس کو پورا کروں. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. لڑکی آج کل کے اس دور میں جس میں اتنا دھوکہ ہے، اتنا فریب ہے، لالچ ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہیں اس معاشرے میں، تو اس معاشرے میں شادی کرنے کے لیے آپ کو لڑکا اور لڑکی کو اتنا وقت ضرور دینا چاہیے کہ وہ سمجھدار ہو جائے. کتنی سمجھدار ہو جائے؟ اتنی سمجھدار ہو جائے کہ اس کو اپنے اچھے اور برے کی تمیز ہو. اپنے اچھے اور برے کی تمیز، معاشرے کو کسی کو دیکھنے پرکھنے کی صلاحیت اس میں ہونی چاہیے. خیر یہ تو بعض زیادہ عمر کے بھی ہو جاتے ہیں، ان میں بھی نہیں ہوتی، لیکن کم از کم آپ کو ٹائم پورا دینا چاہیے نا. لڑکی ہے تو اس کی تعلیم پوری کرو. آپ تعلیم ہوگی، وہ کسی جوگی ہوگی، اگر وہ پڑھ لکھ جائے گی تو کل کلا اللہ نہ کرے کو ابھی نبی ہو تو وہ اپنے آپ کو خود سپورٹ کر سکے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے بھائی یا باپ یا کسی اور کے ہاتھ کی طرف دیکھے. وہ میرا یہ ماننا ہے کہ وہ کم از کم اتنے جوگی ہو کہ وہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے. اور لڑکوں کو بھی نا پہلے کام کرنا سیکھو. کام کرو، محنت کرو. باپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، باپ نے آپ کو اپنا گھر لے کے دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا، باپ کتنا سٹرونگ ہے یا کتنا ویک ہے، اس چیز سے علاوہ آپ نے خود اپنی لائف میں کسی کاروبار میں، کسی نوکری میں، یا جو بھی آپ کا کوئی مائنڈ ہے اس کے مطابق آپ نے کتنا وقت دیا اور اس وقت میں آپ کی کیا پرفارمنس تھی. یہ چیز جب تک سٹیبل نہیں ہوتی، جب تک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں آپ کا بیٹا کام پہ جاتا ہے، صبح شام کو آتا ہے، محنتی ہے، تنخواہ اس کی تھوڑی ہے زیادہ ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. وہ کاروبار چھوٹا کر رہا ہے بڑا کر رہا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کم از کم وہ محنتی ہونا چاہیے. وہ اپنے کام میں اس کو 2-4 سال 5 سال 7 سال لگ گئے ہونے چاہیے.
اس کے بعد آپ اس کی شادی کرو. یہ میری ویڈیو تھی, اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے.